کسی نے ایک سوال کیا، اگر میری بچی ضدی ہے اور اس کی ضد کی وجہ سے میں بہت تنگ آ جاتی ہوں، بعض وقت اس کو برا بھی کہہ دیتی ہوں، تو کیا جو میں نے جو برا بولا وہ میری بچی کے حق میں قبول ہو جائے گا اگر بچی نے بعد میں معافی بھی مانگ لی تو دیکھیے سب سے پہلی چیز یہ کہ سوال کسی ماں کا دکھ رہا ہے تو اپنی بچی کے بارے میں سوال کر رہی ہے کہ بچی جو ہے ضد کر رہی ہے تو ماں نے بددعا دے دی، تو سوال یہ کیا قبول ہو جائیں گی؟ تو یاد رکھیے اگر قبول ہونے کی گھڑی ہوں گی تو وہ چیز قبول ہو جائیں گی، یاد رکھیے یہ بات آپ یاد رکھیں۔ جیسا میں نے واقعہ سنایا، جریج جو ہے ایک جو اللہ کے ولی نیک بندے ہیں اور ان کی ماں کی بددعا ان کو لگ گئی، یاد رکھیے۔ آپ کو اگر وہ پورا واقعہ دیکھنا ہے چونکہ واقعہ لمبا ہے، میں نے کئی بار بیان کیا ہے، تو میرے نام سے سرچ کیجیے جریج کا واقعہ یا فیض سید جریج بول کے ڈالیے تو آپ کو انشاءاللہ واقعہ پورا مل جائے گا، جس میں میں نے بہت تفصیل اس واقعے کو رکھا کہ واقعہ کیا تھا۔ تو لہٰذا اس سے تو یہی بات پتہ چلتی ہے کہ ماں کی بددعا لگ جاتی، یاد رکھیے۔ ویسے والدین کا بہت بہت بڑا مقام ہے، یاد رکھیے کتنا بڑا مقام ہے، میں آپ کو اب کیا بتاؤں۔ ایک واقعہ میں چھوٹا سناتا والدین کے مقام، تاکہ بچے سمجھ لیں اور والدین سے ایسی ضد نہ کرے جس کے وجہ سے والدین بیچارے ایسی بددعائیں دے دے پھر، ٹھیک، کیونکہ وہ بھی انسان ہے، وہ بھی کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں، جیسا ہم کو تنگ کرتے ہیں وہ بھی بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایک مشہور واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دیگر صحابہ سے کہا تھا کہ ایک شخص ہے جن کا نام اویس ہے، وہ قرن قبیلے کے رہنے والے ہیں۔ صحابہ سے کہا کہ اگر تم ان کو اپنے زندگی میں پاؤ تو ان سے اپنے لیے دعا کروا لینا۔ اب یہ اویس صحابی نہیں ہے لیکن ٹھیک ہے، عمر بن خطاب کا زمانہ تھا۔ اویس جو ہے، جن کو اویس قرنی عام طور سے بولتے ہیں عام زبان میں، قرن ان کے قبیلے کا نام تھا ان کا، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آئے اور آ کر جو ہے ایک مسجد نبوی میں بیٹھے تھے۔ حضرت عمر کو پتہ چلا اویس آئے تو کہا کیا تم وہی ہو اویس؟ تو کہا تم قرن قبیلے کے رہنے والے؟ کہا تمہارے چہرے پہ ایک داغ تھا، ان کے چہرے پہ ایک داغ تھا، آپ سامنے جو پیشن ہوئی تھی، تو کہا میرے چہرے پر ایک داغ ہے، تو کہا کہ تم میرے لیے دعا کرنا، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ کہتے سنا کہ جو اویس سے ملے وہ اس سے دعا کروانا۔ اب سوال یہ کہ اویس کو یہ مقام کیسے ملا؟ بیسک یہ ہوا یہ تھا کہ اویس قرنی جو ہے قرن قبیلے کے تھے، چاہتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور خدمت میں آنے کا فائدہ کیا ملے گا؟ صحابی بن جائیں گے سیدھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہے کتنی بھی دیر کے لیے ایک بار بھی کسی شخص نے ایمان کی حالت میں دیکھا ہو، صحابی بن جاتا ہے وہ، تو صحابی بننا چاہتے تھے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ماں جو ہے اس کی خدمت کرنے کے لیے کوئی اور نہیں ہے، تو گویا والدہ کی خدمت کے وجہ سے اویس صحابیت کا شرف نہیں حاصل کر سکے۔ صحابی ہونا بہت بڑی بات ہے، اب تابعی بن گئے نا، آنا چاہتے تھے، سفر کر سکتے تھے، قبیلہ بہت زیادہ ہو نہیں تھا، لیکن ماں کی خدمت کی وجہ سے نہیں آ سکے، چونکہ ماں کی خدمت کا وقت اتنا چلے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مقام بتایا ان کی اس خدمت کے نتیجے میں کہ جب تم کو ملے عمر ان سے دعا کروانا۔ آپ سمجھ رہے بات کو؟ تو ماں باپ بہت زیادہ ان کا مقام ہے، یاد رکھیے۔ اچھا، یہ ماں باپ مسلمان ہونا شرط نہیں، ماں باپ کہیں بھی حدیث میں نہیں ہے کہ مسلمان ماں باپ کے لیے سب ہے۔ صحابہ کے تو اکثر والدین نان مسلم تھے نا، آپ وہ دیکھیے نا، ابو ہریرہ رضی اللہ ایمان لالی کتنے زمانے تک ان کی والدہ ایمان نہیں لائی، سعد بن ابی وقاص ایمان لالی ان کی والدہ ایمان والی نہیں تھی، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان لالی ان کے والد نے فتح مکہ کے بعد ایمان لایا۔ اندازہ لگائیں نا، سمجھ رہے بات کو؟ تو لہٰذا جب یہ آیتیں آ رہی تھی والدین کی خدمت کے بارے میں، والدین کے مقام کے بارے میں، تو یہ والدین کا مقام ہے، مسلم اور نان مسلم کی بھی تمیز نہیں ہے، ماں باپ ہے۔ ہاں، اگر وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کو کہے تو بات نہیں مانی جائیں گی، کفر کی بات کرے تو نہیں مانی جائیں گی، لیکن باقی جو رسپیکٹ ہے، ڈگنیٹی ہے، آنر ہے، خرچ کرنا ان پر، وہ سب باقی رہیں گا۔ تو نان مسلم والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک ہے۔ تو یہاں تو ہم دیکھ رہے ہیں، ہم جو ہے مسلم والدین کو پیدا ہوئے اور اتنی نافرمانی کرتے، تو اس بچی سے گزارش کروں کہ ضد نہ کرے، لیکن اگر بچی سے مراد چونکہ اس میں کوئی عمر نہیں، بہت چھوٹی بچی ہے، تو پھر تو بالکل نہیں بولنا چاہے جتنی ضد کرے، بہت چھوٹی بچی سمجھو، کوئی ہوتا ہے نا کبھی چھوٹے بچے سوتے نہیں، کبھی کچھ بچوں کو بیماری ہوتی سوتے نہیں، کتنا والدین عاجز آتے جاگ کے سامان، اور رات میں بھی نہیں سوتے، دن میں بھی نہیں سوتے، لیکن بددعا نہیں دینا چاہیے۔ لیکن اگر بچی بڑی ہے، سمجھدار ہے، تو میں نے ایک نصیحت کی کہ والدین کا بڑا اونچا مقام ہے اور ماں کا مقام والدین میں اور بھی بہت زیادہ ہے، لہٰذا وہ اپنے والدین کو تنگ نہ کرے، اس لیے کہ اس سے دنیا اور آخرت کے خراب ہونے کے نتیجہ ہے۔ جہاں ماں کا سوال تھا کیا میں نے بددعا دی تو قبول ہو سکتی ہے؟ ہاں قبول ہو سکتی ہے، اگر وہ گھڑی قبول ہونے کی تھی تو اس کے حق میں قبول ہو سکتی ہے، تو آپ اس کی معافی کو قبول کر لیں اور آئندہ کوشش کریں کہ غصہ آ جائے تو کچھ اور الفاظ ادا کریں، نہ کہ بددعا کے الفاظ ادا کریں۔